منت مانی تھی کہ غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، اگر یہ پیسے کسی مستحق سید کو دے دیں تو جائز ہے۔ منت کے پیسے جو صدقہ واجبہ وہ سید کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ یا کوئی بھی واجب صدقہ، منت جو ہوتی ہے یہ واجب ہوتی ہے، وہ سید کو نہیں دے سکتے۔ غیر مسلم کے ساتھ رہنا کیسا ہے؟ ہمارے ساتھ کلاس میں پڑھتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور سلام دعا رہنا ان کے ساتھ ٹھیک ہے، دلی محبت کرنا دلی دوستی قائم کرنا یہ منع ہے، گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم لہوا ولعبا، ان کو دوست نہیں بنانا۔ باقی معاملات کرنا، خرید و فروخت کرنا، ضرورت کی کوئی چیز کا تبادلہ کرنا، کبھی کھانے میں ایک ساتھ جمع ہو گئے، آپ کو پتہ ہے کہ چیز حلال ہے حرام نہیں ہے، ان کے ساتھ کھانا کھا لیا، اس کو روٹین نہیں بنانی چاہیے، عادت نہیں بنانی چاہیے، اس لیے کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہر وقت نازل ہو رہا ہوتا ہے، تو جو ان کے ساتھ ہوگا اس پر بھی اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ دلی تعلق دلی محبت رکھنا کسی کافر کے ساتھ ناجائز اور حرام ہے۔ بچوں کو صفوں سے پیچھے کرنا کیسا ہے؟ بچوں کو پہلے سے تعلیم تربیت دینی چاہیے، لیکن اس طرح دھتکارنا نہیں چاہیے، جیسے آتے ہیں نا بچے چماٹ مار کے پیچھے کر دیتے ہیں لوگ، پیچھے ہٹ جاؤ، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، خلاف سنت طریقہ ہے۔ بلکہ آج کل تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ پیچھے پوری ایک صف بچوں کی بنائیں گے تو وہ تو ادھم مچائیں گے پوری مسجد میں، سب کو تنگ کریں گے، ہر آدمی کے ساتھ اس کا بچہ کھڑا ہوگا، وہ اس کے کنٹرول میں ہوگا۔ تو بچوں کو اس طرح دھتکارنا نہیں چاہیے، ان کو سمجھائیں، سمجھا بجھا کر لائیں، اور اتنا زیادہ غصے میں نہیں آنا چاہیے کہ بچے شور کیوں کر رہے ہیں۔ یہ سب انسانی معاشرہ ہے، انسان ہے، کبھی بچے شور کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب حضور نماز پڑھایا کرتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا بچے کے رونے کی آواز آتی تھی، حضور نماز مختصر کر دیتے تھے کہ یہ بچہ رو رہا ہے، آپ نماز لمبی قرات کا موڈ ہوتا تھا، آپ 2-3 آیات پڑھ کے نماز ختم کر دیتے تھے۔ تو حضور کا تو یہ معمول تھا کہ بچے کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، آپ نماز مختصر کر کے بچے کو سکون پہنچاتے تھے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں بچوں کو مسجد میں نہ لاؤ، 7 سال سے اگر بچے کی عمر زیادہ ہے یا 7 سال کا ہے، اس کو مسجد میں لانا چاہیے، اور آپ حضرات کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو برداشت کرنا چاہیے، یہ شریعت کا درس ہے۔ اتنا نیک مت بنے کہ آپ کو بچے مسجد میں برے لگنے لگ جائیں۔ جب آپ کو مسجد میں بچے برے لگیں گے، کل کوئی نوجوان آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئے گا۔ پھر یہ بچے بڑے ہو کے جوان ہوتے ہیں، کوئی درختوں میں جوان نہیں اگتے۔ اسی طرح آپ عادت کریں گے، عادت ڈلوائیں گے تو وہ نماز پڑھیں گے۔ سنت مؤکدہ میں باقی نوافل کی نیت کر سکتے ہیں، جیسے صلاۃ التوبہ نیت کر سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ سنت مؤکدہ میں نیت نہ کی جائے۔ کسی سے بیعت کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ میں اس بیعت کے آخر میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ پانی کی ٹینکی کے پائپ لائن میں اگر کوئی دموی جانور پھنس جائے، مثلا چوہا اور کسی اس کو نکالا جائے تو وہ بالکل پھٹ گیا ہو، تو اس پانی کی ٹینکی کے پائپ لائن میں اگر کوئی دموی جانور پھنس جائے، مثلا چوہا وغیرہ، اور پھر جب اس کو نکالا جائے تو وہ بالکل پھٹ گیا ہو، تو اس پانی سے جو وضو کیا 3 دن اور 3 راتوں کی نمازیں دہرانی ہوں گی۔ اگر وہ پھٹ چکا ہے 3 دن اس سے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ دہرانی ہوگی۔ امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ وہی بات ہے جو میں ابھی کہہ رہا تھا، امام کو جنید بغدادی یا حسن بصری ہونا چاہیے۔ سود کے پیسے سے ملے ہوئے تحفے کا کیا کریں؟ سود آپ کو یقینی طور پر پتہ ہے کہ سودی مال میں سے دیا ہے، وہ لینا جائز ہی نہیں، اس کو منع کر دیں کہ میں نہیں لے سکتا، اس کا لینا ہی جائز نہیں ہے۔